شائستہ یہ دیکھنا، یہ سوچنا بہت ضروری ہے، اور یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، صرف اس ایک دن کی بات نہیں ہے، جنرلی بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم موب جسٹس میں چلے جاتے دکھائیں گے، اور ہم تو بہادر ہیں. بہادری میں اور حماقت میں فرق ہوتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم شہادت کی داستانیں ضرور سنتے ہیں، لیکن چونکہ خود ایکسپیرینس کرتے نہیں ہیں، ان شہداء سے، ان کے وارثوں سے، ان شہداء کے وارثوں سے اس طرح سے ملتے نہیں ہیں، تو ہمیں شاید اس کرب کا، اس درد کا، وہ ان گنت راتیں جو اس درد میں ان سب نے گزاری ہوتی ہیں، ہم کبھی اس چیز کا احساس کر ہی نہیں سکتے. سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے، اور اس وقت میں ایک اور بلانا چاہوں گی اپنی اگلی مہمان کو، جو کہ مسز میجر اکبر آوان شہید ہیں. بھابھی پلیز اسٹیج پر آئیے. بڑا کرب اور بڑی اذیت ناک ہے یہ زندگی، جب زندگی اتنی لمبی ہو اور خوشی اتنی کم. 3 سال 8 مہینے بھابھی آپ کی شادی رہی، اور اس کے بعد سے اب تک آپ بچوں کو ذمہ داری آپ نبھا رہی ہیں. جو آخری کال آپ نے مجھے بتائی کہ جب آپ ان کی ہوئی تو انہوں نے آپ سے کہا، میجر صاحب نے. بھابھی کچھ اپنے اور میجر صاحب کے 3 سال 8 مہینوں کی جو آپ کہانی ہے وہ ہم سے اگر شیئر کرنا چاہیں کمفرٹیبلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین کرام، السلام علیکم. اس وطن کی ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بہن آپ سے مخاطب ہے کہ جس کے سر پر وہ فخر کا تاج ہے کہ وہ شہید کی بیوہ نہیں، بیوی ہے. اس لیے کہ اللہ پاک قرآن میں خود فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. میں مسز میجر اکبر شہید ستارے بصالت آپ سے مخاطب ہوں. ٹوٹل ازدواجی زندگی انتہائی پرسکون، انتہائی پرمسرت، ایسی کہ جس کو لوگ کہیں کہ یہ آئیڈیل کپل ہے. اللہ پاک نے اس قلیل مدت میں جو 3 سال 8 مہینے کی تھی، 2 بچوں سے نوازا. میرا بڑا بیٹا حسان اکبر 2 سال کا تھا جب میرے ہسبینڈ کی شہادت ہوئی، اور میری بیٹی زہرا فاطمہ 2 مہینے کی تھی جس دن اکبر کا جنازہ تھا. یہ وقت کیسے گزرا، اور اس شہادت کے دن کو گزرے آج تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں. 10 جون 2008 اکبر افغان بارڈر پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، اور ضرب میزان اس آپریشن کا نام تھا، جس میں وہ پاکستان کی افغان بارڈر پہ گورا پاڑی پوسٹ پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے. وہ پوسٹ انہوں نے واپس پاکستان کے لیے کیپچر کی، اور شام کو مغرب کی نماز کی امامت آپ نے اس پوسٹ پر خود کروائی پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے بعد. لیکن ساتھ ہی مغرب کی ابھی عشاء نہیں ہوئی تھی کہ میزائل اٹیک ہوا اسی پوسٹ پہ، اور وہ جو پہاڑ تھا اس کے پر خدشے اڑ گئے، اور اس پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر ان کے ساتھ جوانوں کو بھی لگے، ان کو بھی لگے. اس سانحے میں ان کا دایاں بازو اور دائیں ٹانگ ان کے جسم سے جدا ہو گئی تھی، اور جس وقت وہ گرے ہیں اس وقت ان کے سینے پر پہاڑ کا ایک بڑا سا پتھر آ کے گرا، اور میجر اکبر نے اپنے خون کی آخری قطرہ بھی اس ملک کے لیے وار دیا، اس ملک کی آبیاری کی. مجھے لگتا ہے میرے وطن کی مٹی میں جو خوشبو ہے نا، یہ اکبر اور ان جیسے شہداء کے خون کی خوشبو ہے جو اس وطن کی مٹی کو اور مہکا رہی ہے. بے شک. میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں.
تمام شہداء کی فیملی کو بہت زیادہ سلام. اور یہ ایک کٹھن مرحلہ ہے کہ انسان ایک ایک دن نہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں ہوتا ہے. میری بیٹی فاطمہ، ہم لوگ عمرہ کے لیے گئے، چھوٹی سی تھی. وہ کہتی ہے ماما اللہ میاں کے گھر کا دروازہ کدھر ہے؟ تو میں اس کو اس سائڈ پہ لے گئی. بیٹا یہ دروازہ ہے. ظاہری بات ہے وہ ذرا اونچا ہے. اماں اس کو کھلوائیں، میں نے اندر جانا ہے. وہ لمحہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نا، یا بڑے بڑے وزراء ہوتے ہیں، یا ملک کے جو بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کھلتا ہے. تو آگے سے اس نے ضد باندھ لی کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بابا اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، دروازہ کھلوائیں، مجھے اندر جانا ہے، میں نے بابا سے ملنا ہے. اور آپ یقین کریں، میرے ایک طرف فاطمہ بیٹھی تھی، ایک طرف حسان بیٹھا تھا. حسان نے فاطمہ کو یہ کہا، بہنا جھلی، یہ اللہ پاک کا وہ والا گھر ہے جو دنیا کے لوگوں کے لیے. بابا اللہ پاک کے ہیون والے گھر میں ہیں. تو واپس آ کے میں جب ہوٹل میں ہم لوگ واپس گئے تو میں نے حسان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ بات ماما کے ذہن میں بھی نہیں آئی تو آپ کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ تو اس نے بڑے فریکوینٹلی فوراً سے جواب دیا کہ ماما آپ کو نہیں پتا، بابا میرے ساتھ بیٹھے تھے، وہ بتا کر گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہاں نہیں ہوں، میں اللہ کے ہیون والے گھر میں ہوں. تو شہید واقعی زندہ ہیں. آج 16 سال گزر گئے ہیں، بٹ ابھی بھی ہر لمحہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ ہیں. بیٹی تھوڑی سی ایکسٹروورڈ ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنا کیتھارسس کر لیتی ہے. کبھی بابا کے نام کارڈ بن رہا ہوتا ہے، کبھی بابا کے نام لیٹر لکھا جا رہا ہوتا ہے، کبھی بابا کا پورٹریٹ بنایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی بابا کے لیے کوئی نظم لکھی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ اس طرح سے اپنا کیتھارسس کر لیتی ہے. اور بیٹا جو ہے وہ ملٹری کالج مری میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہے، اور اس عزم کے ساتھ انتہائی پر عزم ہے کہ وہ بابا کی لیگیسی کو آگے لے کر بڑھے گا. میجر اکبر اپنے 4th جنریشن تھے جو آرمی میں جنہوں نے سرو کیا، اور انشاءاللہ میرا بیٹا 5th جنریشن ہوگا. اور یہ قابل فخر لمحہ ہوگا کہ شاید ہی کوئی 5th جنریشن میں آرمی کو سرو کرے. بیٹی نے سائیکالوجی کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ خاکی یونیفارم اس کی تن کا بھی، اس کے بھی پرائیڈ کا حصہ بنے. تو میرے پاس یہی کل کائنات ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور یہ دونوں پر عزم ہیں کہ وہ اپنے والد کی لیگیسی کو آگے لے کر بڑھیں. اور بیٹے کو بیچ میں ہم نے یہ کہا کہ بیٹا آپ ٹیکنیکل کیڈٹ کور کی طرف جاؤ کہ آپ کے پاس ڈگری ہوگی کم از کم. تو وہ آگے سے کہتا ہے اماں ٹیکنیکل کیڈٹ کور میں اگر میں چلا گیا تو شہادت والا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا، جو آرٹلری اور آرمر اور انفینٹری کے حصے میں ہے، تو وہ شاید میرے لیے چانس کم ہو جائے. تو ہی ہیز اے اسٹرانگ فیتھ کہ اس کو ابا کی طرح شہادت کا فخر اپنے ماتھے پر سجانا ہے. لیکن جب ملک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم ہل کے رہ جاتے ہیں، اور دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ خدا را اب وہ وقت ہے کہ پاکستان کے بارے میں سوچا جائے. اب وہ وقت ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو سنواریں. شہداء کی جو قربانیاں ہیں ان کو ڈاؤٹ فل مت بنائیں، ان کو اس ایسی نہج پہ پہنچائیں کہ ہم شہداء کے ورثاء فخر کر سکیں. آئیے مل کے یہ عہد کریں کہ اپنے پیارے وطن کو سجائیں گے ہم، ذرے ذرے کو سورج بنائیں گے ہم. کوئی دشمن جو روکے ہمارے قدم، ساری دنیا کا تختہ الٹ دیں گے ہم. ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ابھی بھی پاک فوج سے منسلک ہوں. میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج جرار گیریزن میں بحیثیت پرنسپل اپنے فرائض کو سر انجام دے رہی ہوں، اس عزم کے ساتھ کہ پاک فوج نے ایک لمحہ بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. تو اسی لیے میرے بچے بھی اس عزم کو آگے لیے بڑھے ہیں. جب اے پی ایس پشاور کا سانحہ ہوا تھا تو وہاں کی پرنسپل کا نام بھی طاہرہ تھا. آپ یقین کریں میرے دل سے اس وقت دعا نکلی تھی کہ کاش اس طاہرہ کی جگہ یہ طاہرہ ہوتی تو شہادت کا فخر اپنے ہسبینڈ کی طرح میں بھی اپنے سینے پر سجاتی. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت 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 شکریہ بھابھی. تھینک یو ویری مچ بھابھی. آپ نے تو اس قدر عمدہ انداز میں ہم سب کے دل کی آواز کو اپنے زبان تک پہنچایا.
میرا تو دل کر رہا ہے جو بہت بڑے بڑے سیمینارز اور کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں اس طرح کی تقریر کے بارے میں کہا جاتا ہے کی نوٹ ایڈریس، جس میں آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیں. اور آخر میں جب آپ نے اپنا پروفیشن ہمیں بتایا کہ آپ پرنسپل ہیں تو پھر میری حیرانگی تھوڑی سی کم ہو گئی، اس لیے کہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے نہ صرف آپ کے دونوں بچے بھابھی بلکہ وہ تمام بچے جو آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں دے آر ویری ویری سیف ہینڈس، اور ان کی گرومنگ جو ہے، ان کا شعور جو ہے وہ آپ جیسے اساتذہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پن پہ ان کے ذہن کی کھڑکیاں کھلیں. بہت بہت شکریہ. وی آر سو پراؤڈ آف یو. اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی اگلی مہمان کو بلاؤں گی کہ ہم سب کو اپنے شہداء کی عزت اور تکریم کی توفیق ملے. میں بلانا چاہوں گی اس وقت کیپٹن کاشف شہید کی والدہ کو. پلیز ماں جی اسٹیج پر آئیں. کیپٹن کاشف شہید کی والدہ آپ کے سامنے ہیں. بھابھی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں کیپٹن کاشف شہید کی مدر ہوں. تو میرے بیٹے نے 2017 میں آرمی جوائن کی ہے، تو ان کو وہ یونٹ ملی ہے اس کی 42 بلوچ اور انفینٹری. تو میں نے کہا بیٹے آپ نے یہ یونٹ لی ہے؟ تو کہتا ماما اس کا یہ ایک نعرہ ہے کہ یا غازی یا شہید. تو میں نے کہا بیٹے یہ؟ کہتا ہاں ماما یہ. تو ان کو بہت شوق تھا آرمی میں جانے کا اور ان کا جذبہ تھا، اور وہ کہتا تھا میں نے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے، میں نے آرمی میں جانا ہے. تو جب اس نے سیالکوٹ میں 2 سال ان کی یونٹ رہی ہے بیٹے کی، تو اس کے بعد ملتان میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو کہتا لو اب ہماری یونٹ کہیں اور نہیں جائے گی، اب ادھر ہی بیٹھی رہے گی نا. تو وزیرستان سے ہو کے آ گئی ہے آپریشن ایریا سے، تو اب انہوں نے آگے نہیں جانا کہیں. تو پھر کہتا مجھے بہت شوق ہے میں کہیں SSG میں نہ چلا جاؤں. تو میں نے کہا بیٹے یہ مشکل تو نہیں ہوگا؟ کہتا نہیں ماما. تو پھر اس نے ان کی یونٹ مطلب اچانک ملتان اس کے لیے سلیکٹ ہو گئی بلوچستان کے لیے، تو پوری یونٹ ادھر موو کر گئی. تو بیٹے نے ادھر 2 سال مطلب کافی آپریشن میں حصہ لیا. ان کے آپریشن چلتے رہے، بڑا ہارڈ ایریا تھا، خشکی، پہاڑ، جنگلات، وہ سارے اس نے کیے سروائیو. تو اسی دوران میرے بیٹے کی شہادت ہوئی. تو کیا اس کے دوستوں نے بتایا کہ کاشف کہہ رہا تھا جب میں بلوچستان جا رہا ہوں تو تمہارا یار شہید ہونے جا رہا ہے. تو اسی طرح کے میسیج ہمیں ان کے دوستوں نے بتائے ہیں. جب مجھے شہادت کی خبر ملی ہے تو میں بہت ایک دم سے میں جیسے بندہ مار سا جاتا ہے ایسے ہو گئی. لیکن مجھے ایک چیز نے حوصلہ اور ہمت دی کہ کاشف شہادت تو نے پائی ہے اور یہ تو میرے لیے فخر ہے. میرے دل میں جو آواز میرے اندر سے نکلی کہ یہ فخر ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ میں 2 نفل نماز پڑھ لوں. لیکن پھر میرے سے ہمت نہیں ہوئی میں ایسی کہوں کہ میں نے نماز پڑھی. تو کاشف نے بہت سارے آپریشن ادھر کیے. تو جب جی آپ نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ وہ آپ یونیفارم کا بتا رہی تھیں کہ وہ آپ کے پاس جی وہ جانے لگا نا بلوچستان تو کہتا میری یہ وردی رکھ لیں امی. تو میں نے کہا بیٹے یہ کیوں، مجھے آپ نے پہننی نہیں ہے؟ ایسے میرے دل کو دھچکا سا لگا. میں نے کہا یہ کیوں پکڑا؟ کہتا کسی بکسے میں رکھ دو. تو میں نے کہا بیٹے کیوں؟ کہتے یہ رکھ لو نا، یہ اب ادھر نہیں پہننی، اب ادھر کچھ اور ڈریسز ہوتے ہیں اور وردی ہوتی ہے وہ جب ہم آپریشن پہ جاتے ہیں. تو کہتا اچھا اگر میں نہ آیا نا تو میری وردی تو آئے گی نا. تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا بات؟ میرے میں بڑی ہمت تھی. میں جب بھی اس کو پیا میں چھوڑ کے آئی تو بڑی خوشی سے اپنے بیٹے کو مطلب تیار کیا، اس کے سارے باکس وغیرہ بنائے. تو کچھ میں نے دیکھا تھا کچھ مائیں رو رہی تھی، پریشان تھی، اداس تھی. تو لیکن میرے کاشف ہم دونوں بہت خوش تھے. تو اس دن کاشف نے کھانا بھی نہیں کھایا. تو جب ہم اس کو سیالکوٹ چھوڑنے گئے تو یہ میرے لیے کا دن تھا. جب اس کو رینک لگے ان کے CEO نے کہا کہ بہن آپ ان کو بچوں کو نہ اس کی آنکھوں میں ایک سما تھا کہ میں نے اپنا حاصل کر لیا.
ہوئے ہیں, ہمارا دل زخمی ہوا ہے. دوبارہ سے کاشف کی شہادت تازی ہو گئی. ان کا کوئی حل ہوگا؟ یہ سوال ہے میرا اپنے حکم. ایک سوال کر, سارے جو بڑے ہیں تو کیا ہوگا اس کا حل؟ جو اسی طرح 9 مئی آئے گا اور ہم اس طرح کر کے تو باتیں. کمپوزر اور موسیقی کے اندر اپنا ایک جدا ایک فریش آواز کے ذریعے نام بنایا. لیکن آج کی تقریب میں وہ ایک بہت ہی خوبصورت گانا جو پچھلے 3-4 روز سے آپ ٹیلی چیف منسٹر صاحب ڈیوٹی پہ تھے اینڈ ہی واز فلائنگ فرام بہاولپور ٹو لاہور, اور تب ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا لاہور کے اندر.
to the government of Pakistan. Normal مجھے اپنے انداز میں اس پہ آواز ریز کرنے کی انہوں نے he chose me for that. تو اپنی تجھ پہ وارے ہم خود کو اور لے لے تیری بلائیں نفرت کی آگ لیں گے تیری لگن پوچھ ذرا کرتا ہے ایسے بھلا لیے پرچم سے وعدہ ہے یہ سرمایہ ہو تم وعدہ ہے یہ قسم ہمیں شہیدوں کے خون تیری لگن ہے وطن ہے خواتین و حضرات، ہم تقریب کے آغاز سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ
सवाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से। हमारे अजीम वालिदैन, मैं आज आपको एक फख्र की बात है कि मैं उन के दरमियान अपने आप को पाकर काम हो नहीं सकता। मैं समझता हूं कि खामदों ने वतन अजीज की हिफाजत के लिए बेटियों के लिए रातों को उन्होंने सर और रात में जानें कुर्बान कर दी। कौम की अजीम बेटी और ये बेटी लाखों बच्चों और बच्चियों को यतीम होने से बचा गए। अजमत को मैं नहीं, पूरी कौम और आपकी तारीख हमेशा याद रखेगी। यहाँ पर मेजर मुनीर ग्रामी उन्होंने अपने बेटे की तारीख बयान की है। मिसेस कर्नल कोयटा में अपने तारीख बयान की है और इसी तरीके से मिसेस मेजर साहिबा ने जो यहाँ पर कि किस तरह उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया, दुश्मन को किया, लेकिन फिर चूका हो चुका था, पहाड़ पे आके एक मिसाइल लगा, वहां से उड़कर उनको शहादत का जाम नोश करने का अल्लाह ताला ने। और अभी
محترمہ نے آ کے اپنی بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بیٹے کی داستان بیان کی. اپل صاحب نے جو عقیدت کے گل پیش کیے ہیں، محترم ہیلی کاپٹر میں 1998 میں شہید ہوئے. صرف یہی نہیں، ابھی آپ نے یہ جو تصویر میں اسکرین پہ موجود تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری قوم کے مائع ناز ہیروز ہیں. انہوں نے اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی تاریخ رقم کی ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہاں پر وزرائے کرام اور فوجی افسران، ریٹائرڈ افسران، سرکاری افسران یہاں پر موجود ہیں، سیاستدان، دانشور، اور پوری قوم آپ کے ساتھ مل کر آج کے دن اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کو ایسے الفاظ میں یاد کر رہی ہے کہ جو سونے اور چاندی میں بھی لکھے جائیں تو ان کی بہادری کی داستان رقم نہیں کر سکتے. دشمن کے دانت ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کھٹے کیے، اور پھر ابھی جب 2019 کو دشمن نے ایک مرتبہ پھر چھپ کر وار کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے ہوا بازوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو وہ جواب دیا کہ شاید وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے سے ہمیشہ باز رہیں گے. میرے انتہائی قابل احترام شہداء کے ورثاء، میں آج آپ کی خدمت میں اگر کوئی آپ کی عظیم قربانیوں، آپ کی عظمتوں کو اگر کسی طریقے سے میں اس کی ستائش کر سکتا ہوں تو میں خود اور آپ سب کو جو یہاں پر مہمان موجود ہیں ان سے میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو کر ان عظیم ورثاء کے لیے بھرپور آپ ان کو تحسین پیش کریں. پاکستان کا وجود آج انہی کے سپوتوں کے دم قدم ہے. پاکستان، تشریف رکھیں، پاکستان اگر آج اقوام عالم میں اپنا پاکستان نے لوہا منوایا ہے تو وہ انہی عظیم شہیدوں اور غازیوں کے مرہون منت ہے. چاہے وہ سیالکوٹ میں ٹینکوں کی جنگ ہو، چاہے وہ دہشت گردوں کا دیوانہ وار ان کا تعاقب ہو اور ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے آخری حد تک جانا ہو، چاہے سیلابوں میں اور طوفانوں میں اگر کسی بیٹے اور بیٹی کی، بزرگ کی زندگی بچانا ہو تو یہی غازی، یہی کڑیل جوان ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں. میں نے آج
جو کابینہ میں آج ایک ہی دن کے حوالے سے جو تقریر کی، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ جب پاکستان کبھی بھی پاکستان کو کسی چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑا، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ امن کے زمانے میں ملک کے اندر طوفان، سیلاب یا کوئی مشکل ہو، تو یہی وہ غازی اور یہی وہ شہید ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو اس کی حفاظت کے لیے اپنے ماں باپ کو، جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ ماں میں چلتا ہوں پانی کا گلاس دے دیں، اور اسی طریقے سے کہ میری نئی وردی مجھے دے دیں، اور اسی طریقے سے کہ یہ میری وردی سنبھال لیں، مجھے اور وردی پہننی ہے، یہ بڑے جگرے کا کام ہے، یہ بڑی جرت کا کام ہے۔ جرت کردار کے بغیر یہ عظیم مار کے سر نہیں ہو سکتے، اور آج اگر ان مارکوں کو بیہودہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے سرنگو کرنے کی کوشش کی جائے اور ان عظیم شہیدوں کے ورثاء کو، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کی مذموم کوشش کی جائے اور شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی جائے، اور وہ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کی علامت ہیں ان کی تذلیل کی جائے، تو میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام ایسی کبھی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے سانے کے اندر وہ لوگ جن کا کوئی کردار نہیں یا وہ بے گناہ ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، لیکن جنہوں نے 9 مئی کے دن 2023 میں پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی، پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم کرنے کی ایک گھٹیا حرکت کی اور افواج پاکستان میں تقسیم کرنے کی ایک انتہائی کبھی اور مذموم حرکت کی اور ایک بغاوت کا ایک ماحول پیدا کیا، ایک منظم منصوبہ بنایا، لوگوں کو، جتھوں کو اکسایا، وہ قانون کے کٹہرے میں ہر صورت آئیں گے اور ان کو قانون کے مطابق سزا قرار واقعی سزا ملے گی، تاکہ رہتی دنیا تک دوبارہ یہ کوئی اس طرف سوچنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ یہاں پر ایک قوم کی ایک ہیرو کی والدہ نے یہ مجھ سے سوال کیا کہ وزیر اعظم یہ جو کچھ ہوا ان کے فیصلے کب ہوں گے؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بالکل اطمینان رکھیں کہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا اور قانون کے مطابق یہ فیصلے ہوں گے، انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور جنہوں نے یہ پاکستان کے خلاف یہ بغاوت کی ہے اور دشمنی کی ہے، ایک ایسا لبادہ پہن کر کہ دوست کا لبادہ اور اس کے اندر دشمنی کی ہے، وہ قرار واقعی سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ میں آپ کو
ایک مرتبہ پھر آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ کے عظیم بیٹوں کو سلام پیش کرتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح افواج پاکستان نے آپ کی بہبود اور آپ کے بچوں کی حفاظت تعلیم کا انتظام کر رکھا ہے، نہ صرف ہمیں اس سے آگاہی ہے بلکہ یقین کیجیے گا کہ یہ وہ ایک ماڈل ہے، یہ ایک وہ ماڈل ہے جو ہمیں، جو ہمارے جو باقی ملک کے ادارے ہیں ان میں یہی ماڈل ہمیں اختیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ آج جس طرح آپ نے آ کر یہاں پر ان کی تشریح کی ہے اور ہمارے قوم کی یہ عظیم بیٹی جو پرنسپل ہیں ایک آرمی اسکول میں، جو انتہائی شائستہ گفتگو کی انہوں نے اور انتہائی ایک لطیف انداز میں انہوں نے ساری جو کہانی بتائی، یعنی دریا کو کوزے میں بند کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک عظیم ایک مثال جس طرح یہ ادارے اپنے شہیدوں کے ورثاء کا خیال رکھتے ہیں۔ میں اس سے نہ صرف بہت متاثر ہوا ہوں بلکہ یقیناً اپنے اداروں میں بھی اس کو مثال بنانے کے لیے ہم پوری طرح انشاءاللہ ہم روبہ عمل ہوں گے۔ میں آخر میں ایک عہد کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے دن ہمارے شہداء کے اہل خانہ کے دل پر ایک قیامت گزری تھی۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، جس طرح آپ اس کو محسوس کرتے ہیں شاید اس کو محسوس نہ کر سکیں، لیکن آپ کے غم میں پوری طرح شریک ہیں، اور آج یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، دوبارہ یہ ٹھیس قیامت تک نہیں لگنے دیں گے۔ ایسا سیاہ دن دوبارہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ، اور اس دن ہر محب وطن کی آنکھ اشک بار تھی اور دوست نما دشمن کا دل شاد تھا۔ حملہ آوروں اور ان کے سرپرستوں نے آج تک ریاست، قوم، حتیٰ کہ شہداء کے اہل خانہ تک سے معافی نہیں مانگی، جو بذات خود یہ ثبوت اور گواہی ہے کہ یہ سیاسی عمل نہیں بلکہ ایک بغاوت کا منظم منصوبہ تھا۔ میں آپ سے بطور خادم پاکستان وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو افواج پاکستان آپ کی خوشحالی، آپ کے بچوں کی تعلیم، علاج، ترقی کے لیے جو شاندار اقدامات اٹھا رہی ہے، اس میں میری حکومت ہر لحاظ سے پوری طرح شریک ہوگی، اور آئین اور قانون کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ اپنائے گا، انصاف اپنا رستہ اپنائے گا، اور 9 مئی کو قیامت تک دوبارہ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ آنریبل پرائم منسٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ آج اس تقریب کا اختتام کریں گے اور اس بات کا اعادہ کریں گے کہ اپنے اختلافات وزارت اطلاعات
کے زیر اہتمام شہداء اور ان کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا انعقاد اسلام آباد میں کیا گیا. یہ تقریب آپ نے براہ راست ملاحظہ کی. اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں. آج ان کے ورثاء کے درمیان موجود ہونا میرے لیے باعث فخر ہے. وطن کی عظیم شہداء اور ان کے ورثاء کو سلام پیش کرتا ہوں. شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے وطن عزیز کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا. شہداء نے دلیری اور جرت سے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. شہداء کے ورثاء بہت ہمت اور حوصلے سے اپنے پیاروں کی داستانیں انہوں نے بیان کی اور اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر براہ راست یہ مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف شہداء کے ورثاء سے مل رہے ہیں, ان سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں اور اس وقت ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ تقریب کے بعد کے جو براہ راست مناظر ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی. اس تقریب میں شہداء کے ورثاء بڑی تعداد میں موجود تھے. انہوں نے تقریب میں نہ صرف شرکت کی بلکہ انہوں نے اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا, خیالات کا اظہار کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے پیاروں کی شہادت پر فخر ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس وقت شہداء کے ورثاء سے مل رہے ہیں اور اس وقت یہ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر آپ براہ راست مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں آج خصوصی طور پر شریک ہوئے اور تقریب سے خطاب میں انہوں نے اس عزم کو دہرایا کہ شہداء کے ورثاء کا ہر خیال رکھا جائے گا ہر طرح سے اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے خاص طور پر اقدامات کیے جائیں گے. کسی بھی موقع پر ورثاء کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس وقت بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف شہداء کے ورثاء سے مل رہے ہیں. آپ اس وقت یہ مناظر اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں. وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام شہداء اور ان کے خاندانوں کے لیے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی طور پر اس تقریب کا آج انعقاد کیا گیا اور اس تقریب میں بڑی تعداد میں شہداء کے ورثاء بھی شریک تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اظہار خیال بھی کیا, تقریب سے خطاب بھی کیا اور انہوں نے پوری قوم کے شہداء کو ان کے ورثاء کو سلام بھی پیش کیا. ناظرین, وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام یکجہتی تقریب سے شہداء کے اہل خانہ نے بھی خطاب کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اظہار یکجہتی کے لیے انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ وطن کے عظیم شہداء کے ورثاء کو سلام پیش کرتا ہوں. پوری قوم شہداء کے ورثاء کو سلام پیش کرتی ہے. شہداء نے دلیری اور جرت سے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے جان قربان کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شہداء نے جان دے کر لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا. ناظرین, یہ تھی PTV تازہ ترین.